قرآن کریم کی اس حصے پر بھی نظر ہے. فرماتا ہے ٹھیک ہے ساری قوم بھی اگر ہلاک ہو جائے, گناہوں میں مبتلا ہو جائے, تب بھی وہ ایک ہی عزت کے لائق ہوگا جو اس بہاؤ کے خلاف نیکیوں کو چمٹا رہے, اور اس ایک کے دل کو بڑھاتا ہے اور ان کثرت سے نیک برائیوں کو اختیار کرنے والوں کو حقیر قرار دیتا ہے. چنانچہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے محمد ایسے لوگوں سے کہہ دے لا یستوی الخبیث والطیب, کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاک اور بد, گندا اور صاف ایک جیسے ہو جائیں. جو خدا تعالیٰ نے طیب کو امتیاز بخشا ہے وہ اپنی ذات میں قائم رہتا ہے اور اس بات سے آزاد ہے کہ اکثر گندے ہیں یا اکثر پاک ہیں. فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث, اے انسان اگر تجھے کثرت کے ساتھ خباثت اور گندگی نظر آئے اور تو مروب ہو جائے اس سے, تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں طیب اور بد کا معاملہ الٹ جائے. بد اگر کروڑوں کروڑ بھی ہوں گے تو بد رہیں گے, اور نیک اگر کروڑوں کی سوسائٹی میں ایک بھی ہوگا تو خدا کی نظر میں وہ نیک ہی رہے گا, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اتنا گہرا فلسفہ ہے یہ بدیوں کے پھیلنے کا اور ان کو روکنے کا, کہ اگر انسان اس سے واقف ہو جائے تو بہت سی بدیاں جنہوں نے سیلابوں کی طرح کناروں کو کھا لیا, ایسے لوگوں کی وجہ سے روکی جا سکتی تھیں جو اٹھ کھڑے ہوتے اس بات پر کہ ہم تعداد میں کم ہوں, ہاں کتنے ہی کم ہوں, ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, ہم نیکی کو پکڑ کے رہیں. یہ فلسفہ بہت گہرائی کے ساتھ انسانی فطرت میں کار فرما نظر آتا ہے. چنانچہ ووٹوں کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی کمزوری جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سر اٹھا لیتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. الیکشن ہوتے ہیں دنیا میں تو بساؤ کا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں تو ایک طبقہ جو اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے اگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے تو لازماً دل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ طیب نہیں ہے شخص, یعنی اس نقطۂ نگاہ سے طیب نہیں ہے, اس نقطۂ نگاہ سے موضوع نہیں ہے. اس کے باوجود کثرت کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے. یہ کریکٹر کی کمزوری ہے جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے ایک دبی ہوئی بیماری کے طور پر, اور برائیوں کو پھیلنے میں یہ کمزوری بہت مدد دیتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں سے ہر اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ طیب طیب ہی رہتا ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم رہتی ہے, وہی ہے عزت کے لائق, اور خبیث چیز کثرت کے باوجود خبیث رہتی ہے بلکہ اور زیادہ گھنونی بن جاتی ہے, کیونکہ گند بڑھتا ہے تو اور زیادہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس سے تمہیں بہت سے سبق ملیں گے اور نصیحت کو بہتر رنگ میں قبول کرنے کے اہل ہو جاؤ گے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ انسان کا نفس خود بھی اس بات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں اکیلے رہنے کے باوجود ایک اعلیٰ قدر کو پکڑنے کی اہلیت موجود ہے کہ نہیں. اور بعض دفعہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے. انگریزوں کے ساتھ جب افغانستان کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں 1855 میں, جب انگریزوں کی فوج کو افغانوں نے مختلف طریق سے یعنی جنگی چالیں چل کے کہیں عہد شکنی کر کے مختلف طریق سے نہ صرف شکست دی بلکہ کلیتاً تباہ و برباد کر دیا, اس وقت جو جرنیل اور چند آدمی بچے ان کی داستان لکھتے ہوئے وہ جرنیل لکھتا ہے کہ دھوکے پر دھوکہ ہم سے ہو رہا تھا, عہد شکنی پر عہد شکنی ہو رہی تھی, یہاں تک کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری قوم میں سوائے بدعہدی اور عہد شکنی کی اور کوئی خوبی باقی نہیں رہی اور کوئی بات باقی نہیں رہی. کہتے ہیں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایسے وقت میں ایک دفعہ
ہمیں کہا گیا کہ آؤ خواتین بیٹھے ہیں اور صلح کا معاہدہ ہوگا اور اپنے چوٹی کے آدمی ساتھ لے لو. یہ خود ان میں شامل تھا، لیکن اس کو اس کے بہت ہی گہرے پرانے دوست خان نے پناہ دے دی ایک حکمت کے ساتھ، اس لیے بچ گیا. کہتے ہیں اس وقت 1000 ہاں کا مجمع وہاں کھڑا تھا اور لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے اور قتل و غارت کر رہے تھے. کہتے ہیں سارے مجمع میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی پر اثر ڈال دیا ہے اور میں کبھی اس آواز کو فراموش نہیں کر سکتا. ایک مولوی خدا کا خوف رکھنے والا ایک ایسا تھا جس نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگوں خدا کا خوف کرو اور تقوی اختیار کرو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو اور بدعہدیاں نہ کرو.